لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ رب العزت کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا. بار بار ہماری توجہ اس بات پہ رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب قرآن کے لیے کیا. بہت سارے نوجوان ہیں، نوجوان چاہنے کے باوجود بھی نہیں آ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی توفیق نہیں ہے. تو اللہ کی توفیق پر ہمیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے فہم کے لیے اور قرآن کے علوم کے لیے چنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کسی انسان کو ہی اس طرح کی توفیق ملا کرتی ہے. تو انشاءاللہ آج سے آپ کو قرآن کے سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، جو بنیادی علوم ہیں، ان علوم کو سکھایا جائے گا. ان میں سے ایک فن تو ہے فن نحو، دوسرا ہے فن صرف، تو تیسرا ہے عربی. یعنی کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلنا چاہیے. مثلا نحو سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ علم نحو سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے قرآن پہ زبر کہاں پڑھنا ہے، قرآن میں کس حرف پر زیر کیسے پڑھنی ہے، کہاں پر پیش پڑھیں گے، کہاں پر کون تنوین پڑھیں گے، الف لام کہاں لگائیں گے، کہاں نہیں لگائیں گے. تمام چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلیں گی؟ فن نحو سے. فن صرف سے مثلا الحمدللہ رب العالمین ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے الحمد کیوں پڑھا یہ ہمیں پتہ چلے گا کس سے؟ نحو سے. للہ کیوں پڑھا ہم نے ہی، یہ بھی کون بتائے گا ہمیں؟ فن نحو. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل پڑھیں. ویسے آپ کو تو شارٹ کٹ ہی پڑھایا جائے گا، مختصر طور پر جو ضروری قاعدے ہیں انہی کو. لیکن اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ بعد میں اس کے لیے بھی. لیکن ابھی تو ہم شارٹ کٹ پڑھائیں گے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ سکے. تھوڑے معمولی سے قاعدے کچھ مہینوں تک چلیں گے. اس کے بعد جب پہلے نحو مکمل کریں گے، نحو کے بعد فن صرف پڑھیں گے، وہ بھی تھوڑی بہت پڑھیں گے. صرف سے ہمیں پتہ چلے گا کیا؟ مثلا ہم پڑھتے ہیں اما یتساءلون، ہم نے پڑھا یتساءلون. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یتساءلون کا ترجمہ کیا ہے. یتساءلون اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم یتساءلون کو تتساءلون پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عن النبأ العظیم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں کس سے آئیں گی؟ فن صرف اور فن نحو سے. یہ دو علوم ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی تھوڑی بہت، اس کے بعد آپ کو عربی پر زور دیا جائے گا کہ عربی میں ترجمہ کیسے کرنا ہے، پھر ہم نے ایک جملہ بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج سے آپ کو سکھائی جائیں گی. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ہمیں مستقل ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ آپ کا تھوڑا بہت وقت لیا جائے گا، زیادہ نہیں لیا جائے گا. زیادہ 15 20 سے 25 منٹ آپ کے لیے جائیں گے. لہٰذا ہر نوجوان کوشش کرے کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہے. بار بار یہ موقع نہیں ملیں گے بعد میں. آج آپ کو موقع مل رہا ہے، نہ جانے بعد میں. اسی طرح باقی علماء ہیں، علماء کے پاس ٹائم ملے نہ ملے آپ کو موقع ملا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے نحو کو ہم پڑھیں گے. نحو کے کوئی ضابطے پڑھیں گے. ہر دن آپ کو ایک سبق پڑھایا جائے گا. سبق میں جو ذہین ہوں گے، مطلب جن کا الحمدللہ آپ میں سے اکثر ذہین ہیں، وہ اکثر کیا کریں؟ ان کو قاعدوں کو، ان ضابطوں کو یاد کریں گے. اس لیے کہ جب ضابطے یاد ہوں گے تبھی جا کے آپ کچھ جب قرآن پڑھیں گے وہاں پہ کچھ بول سکتے ہو. کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علم نحو ان اصول اور قاعدوں کے جاننے کا نام ہے. علم نحو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ قانون ہوتے ہیں، ان قانون کو جاننا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ایک کلمہ مطلب الحمد ہے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے جس سے کلمے کے آخر کی حالت معلوم ہو. یعنی کلمہ اس کو کہتے ہیں الحمد، یہ ایک کلمہ ہے. للہ یہ ایک کلمہ ہے. رب العالمین، رب ایک الگ کلمہ ہے. العالمین یہ الگ کلمہ ہے. تو علم نحو سے کیا پتہ چلے گا؟ پڑھنا ہے آخر میں زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے. للہ کے آخر میں ہم نے زیر پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ یہ کس سے پتہ چلے گا ہم کو؟ علم نحو سے. تو علم نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ علم نحو ان اصول کے جاننے کا نام ہے جس سے ہمیں کلمے کے آخر کا پتہ چلے کہ کلمے کا آخر کیا ہے. الحمد میں دال، للہ میں ہا، ربی میں با، العالمین میں نون. یہ آخر کے جو ہوتا ہے، کب زیر آتا ہے، کب پیش آتا ہے، کبھی تنوین آئے گا، کبھی دو پیش آئے گا، یہ سب اس کو کہتے ہیں معرب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معرب. جس کا آخر بدلتا رہے اس کو کہتے ہیں معرب. مبنی کہتے ہیں جو ایک ہی حالت پہ رہے. مثلا
हम पढ़ेंगे कुरान में बहुत सारी जगह है हाजा, क्या है हाजा, हाजा हाजा ही रहता है, हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई ही रहेगा, उसमें कभी नहीं आएगा हा उलाऊ, हा उलाऊ कभी नहीं आएगा, हा उला ऐसा कभी नहीं होगा। इसको कहते हैं मबनी, क्या कहते हैं, एक मिसाल है इसकी, रखते हैं फैल को कहाँ रखते हैं। तो ये भी है तारीफ सिर्फ कि इल्म नहू किसको कहते हैं, जिससे हमें कलमे की आखिर की हालत मालूम हो, यानी क्या हालत मालूम हो कि इस पर क्या कौन सा एराब आएगा, यानी जबर कब आएगा, जेर कब आएगा, पेश कब आएगा, किससे पता चलेगा, इल्म नहू से। और इसी तरह इल्म नहू में क्या पता चलेगा, इस्म फेल और हर्फ इनको कैसे जोड़ना है, इनको कैसे जोड़ना है, और हमें एक बात कैसे मुकम्मल करनी है, एक बात बनानी पड़ती है। मसलन उर्दू में हम कहते हैं खालिद, हमने कहना है भाई वो आ गया, तो आगे आ गया भी जोड़ना पड़ेगा ना, खालिद आ गया, राशिद चला गया, तो इस्म के साथ फेल मिलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फेल। अगर हमने एक बात बनानी है, इस्म को जोड़ना पड़ेगा, फेल को जोड़ना पड़ेगा, हर्फ को जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों को मिलकर क्या बनता है, एक जुमला बनता है, एक बात मुकम्मल होती है। तो ये किससे पता चलता है, ये तमाम चीजें किससे आती हैं, इल्मे नहू से। तो आपको तारीफ समझ में आ गई या कभी कुछ बाकी है अभी। इल्मे नहू किसको कहेंगे, जिससे कलमे के आखिर की हालत मालूम हो, मुअर्रब और मबनी होने के एतबार से, यानी मुअर्रब जिसका आखिर बदलता है, मबनी जिसका आखिर बदलता नहीं है। इल्मे नहू का मौजू, इल्मे नहू का मौजू क्या है, कलमा और कलाम, यानी इसमें कलमे से भी बात की जाएगी, यानी सबसे नीचे आके, नीचे दर्जे में आके कलमे से, और ऊपर जाके पूरा जुमला, पूरा कलाम, पूरी बात जो बनानी है वो कैसे बनानी है, वो किससे बनेगी, इल्मे नहू से। इल्मे नहू का मकसद क्या है, हमारी गरज क्या है, इंसान की पहले नीयत ठीक होनी चाहिए। इल्मे नहू हम क्यों सीखेंगे, हमारा मकसद क्या है, इन्होंने बोला है कि अरबी जुबान लिखने और बोलने में हम गलती से महफूज रहें, क्या रहें, जब भी हम अरबी जबान बोलें, इंशाअल्लाह जब आइंदा हम बोलेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि हमने जबर कहाँ लगाना है, हमने जेर कहाँ लगानी है, हमने पेश कहाँ पढ़ना है। ये तो इसी तरह हमारा अहम मकसद क्या है, हमने कुरान पढ़ना है, तो कुरान में हम जबर कहाँ पढ़ेंगे, हम कुरान में जेर कहाँ पढ़ेंगे, हमें पता चलना चाहिए कि हम जबर पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। हमने कहीं पर मतलब मान लो यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है ना, हमने पढ़ा अल्हम्दु, कोई पूछे भाई अल्हम्दु क्यों पढ़ा, हम कह सकते हैं कि अल्हम्दु को हमने इसलिए पेश पढ़ा, ये मुब्तदा बन रहा है, यानी शुरू कलाम में आ रहा है, इसलिए हमने इस पर पेश पढ़ा। लिल्लाही के नीचे हमने जेर क्यों पढ़ा, आगे जाके जब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह इसमें कि हमने जेर क्यों पढ़ा, इसलिए कि इसके शुरू में हरफे जार आ रहा है, यानी एक ऐसा हर्फ आ रहा है जो इसको जेर दे रहा है। रब्बिल आलमीन, इसके नीचे हमने जेर क्यों पढ़ा, अल आलमीन पे हमने जबर क्यों पढ़ा, ये चीजें कौन बताता है, इल्मे नहू। और हमारा इल्मे नहू सीखने का मकसद क्या है, हम इल्मे नहू सीखेंगे किस लिए, ताकि हम कुरान को सही तरीके पे समझ सकें। इनका मकसद क्या, ये बोल रहे हैं कि हमने लफ्ज है। फिर लफ्ज की दो किस्में हैं, जो इंसान के मुंह से जो बात निकलेगी उसका कोई माना और मतलब होगा या नहीं होगा। अगर माना और मतलब है उसको हम कहेंगे लफ्ज मौजू, क्या कहेंगे, लफ्ज मौजू। अगर उस लफ्ज का कोई माना और मतलब नहीं है उसको हम कहते हैं मुहमल, बेकार, क्या है मुहमल। तो मुहमल से बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मौजू से बात करेंगे। तो इंसान के मुंह से सबसे पहले जो बात निकलेगी उसको क्या कहते हैं, लफ्ज, क्या कहते हैं उसको, लफ्ज। लफ्ज, फिर लफ्ज जो बात, जो जुबान से जो बात निकली है उसकी भी दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, अगर उस लफ्ज का कोई मतलब है, कोई माना है, तो वो क्या है, मौजू, क्या है वो, लफ्ज मौजू। अगर उस लफ्ज का कोई मतलब नहीं है तो वो क्या है, मुहमल। मुहमल माना बेकार। अब मौजू से बात करेंगे। फिर लफ्ज मौजू की भी क्या है, लफ्ज मौजू किसको कहते हैं, जिस लफ्ज का कोई माना हो। जैसे कलम, किसी ने कहा भाई कलम, तो हमें पता चलेगा कि शायद इसको कलम की जरूरत है। कलम मतलब जिसने भी कहा कलम, नाम लिया, कलम माना पेन। मिरवाहतुन, ये जो अल्फाज आएंगे आपको, आप यहाँ पर भी इसको लिख लिया करें, अगर जबर जेर की जरूरत हो उसको भी लगा लिया करें। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन कहते हैं अरबी में पंखे को, किसको कहते हैं, मिरवाहतुन, जेर के साथ मिरवाहतुन, पंखा। तो अगर कोई बोले मिरवाहतुन पंखा, तो मकसद तो इंसान को समझ में आएगा ये कुछ पंखे के बारे में कुछ बोलना चाहता है। इसी तरह कलन सुवतुन, क्या लफ्ज है ये, कलन सुवतुन। टोपी को कहते हैं कलन सुवतुन, क्या कहते हैं टोपी, कलन सुवतुन। इसी तरह दरवाजे को कहते हैं अरबी में बाबुन, क्या कहते हैं। ये तमाम अल्फाज आपने याद रखने हैं, अगर आप याद रखेंगे आपका बड़ा जखीरा जमा हो जाएगा। तो कलमुन, मिरवाहतुन, देज। तो देज का कोई माना, लेकिन अरबी में जैद का माना किसी का नाम है। इसी तरह
اردو میں کیا کہیں گے ہم؟ چائے وائے. تو چائے یہ کیا ہے؟ چائے ہے لفظ موضوع، یعنی اس کا کوئی معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں لفظ موضوع. لفظ موضوع کس کو کہیں گے؟ جس کا کوئی معنی اور مطلب ہو وہ کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے. لفظ محمل جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو. پھر لفظ موضوع کی آگے اور دو قسمیں کی، مفرد اور مرکب. اب جو انسان بات بولے گا یا تو اس نے جو بات بولی ہے وہ ایک بات ہے، یا پھر پورا ایک بات سے زیادہ بڑھ کے دو جملے ہیں، یا پورا جملہ ہے، پوری بات ہے. اگر وہ ایک بات ہے اس کو کہتے ہیں مفرد. کیا کہتے ہیں؟ مفرد. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر ایک بات ہے اس کو کہتے ہیں مفرد. اگر ایک سے زیادہ یعنی دو جملے مل کر بن رہی ہے، دو باتیں مل کر بن رہی ہیں تو وہ کیا ہے؟ مرکب. کیا ہے وہ؟ مرکب. لفظ اس میں مفرد اور مرکب. مفرد کس کو کہیں گے؟ اب مفرد کی کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مفرد کہتے ہیں اکیلا لفظ، جیسے خالد، مروحۃ، اسی طرح باب، قلنسوۃ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفرد. یہ سب کیا ہے؟ تو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے. جو کیا بتائے؟ ایک. جیسے ہم نے کہا اس میں لکھا ہے مدرسۃ. مدرسۃ کا معنی اسکول. مدرسۃ کا معنی اسکول. دوسرا ہے کس کو کہیں گے؟ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے. جو کیا بتائے؟ جو ایک معنی بتائے وہ کیا ہے؟ مفرد. مفرد کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اب اس کی تین قسمیں کی، اسم، فعل اور حرف. آپ شروع سے انسان جو زبان سے بات نکالے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے لفظ. پھر وہ لفظ اگر اس کا کوئی معنی اور مطلب ہے تو وہ لفظ کون سا ہے؟ موضوع. اگر اس لفظ کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے وہ لفظ کون سا ہے؟ محمل. آپ بولیں انشاءاللہ آپ کو یہی یاد ہو جائے گا. اگر لفظ کا معنی اور مطلب نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ محمل. پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مفرد اور مرکب. مفرد کس کو کہیں گے؟ اکیلا لفظ. اور مرکب کس کو کہیں گے؟ الفاظ کیا ہیں؟ یہ اسم ہے. جب ہم ان الفاظ ان ناموں کو بولیں گے تو ہمیں اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اور اس میں کوئی وقت لگتا ہے نہیں، نہ پاسٹ ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم. کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. تو اس کے اعتبار سے آپ یہی یاد رکھیں گے، اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اور حرف کہتے ہیں جو ملانے کے لیے آئے. حرف ہمارا کنارہ. اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ یعنی کوئی وقت نہ پایا جائے. یعنی اس میں کوئی وقت پایا جاتا ہے، پاسٹ پایا جاتا ہو، پریزنٹ، فیوچر کچھ پایا جاتا ہے؟ کچھ بھی. اس میں کہتے ہیں نام کو. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی سمجھ میں آ جائیں. فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کسی نے کہا خالد نے پڑھا. خالد نے پڑھا. عربی میں آئے گا خالد قرأ. خالد تو قرأ ہم نے کہا اگر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے قرأ اس نے پڑھا تو معنی سمجھ میں آ گیا نا. یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس نے پڑھ لیا. یقرأ وہ پڑھتا ہے تو معنی سمجھ میں آ گیا. اس میں کسی چیز کی ملانے کی ضرورت پڑی؟ کسی چیز کی ملانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اسی کو کہتے ہیں کیا؟ فعل. فعل کہتے ہیں اس کو فعل. تمام کیا ہے؟ جو بھی کام ہو اس کو کہتے ہیں عربی میں فعل. فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں لیکن اس میں زمانہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فعل میں کوئی نہ کوئی وقت پایا جاتا ہے، یا تو پاسٹ ہوگا یا پریزنٹ ہوگا یا کیا ہوگا؟ فیوچر. یعنی یا تو ماضی، اس کو کہتے ہیں عربی میں ماضی، مضارع اور مستقبل. ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، یعنی یا تو اس میں ماضی پایا جائے گا، اس کو آپ پاسٹ کہتے ہیں انگلش میں، یا اس میں کیا ہوگا؟ موجودہ زمانہ پریزنٹ، یا آئندہ زمانہ فیوچر. یعنی کوئی نہ کوئی فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اگر گزرا ہوا زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں ماضی. اگر موجودہ زمانہ اس کو کہتے ہیں انسان نے کوئی کام کیا تو وہ ضرور کسی وقت میں کیا ہوگا، یا انسان جو کام کرے گا وہ بھی کسی وقت میں پایا جائے گا، یا انسان جو کر رہا ہے وہ بھی کسی وقت میں ہی ہوگا یا ہو رہا ہے. تو فعل میں زمانہ پایا ہی جاتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. جیسے قرأ. قرأ اس نے پڑھا. جب انشاءاللہ ہم صرف شروع کریں گے اس میں آپ کو پتا چلے گا قرأ ہے کیا. قرأ یہ کیا ہے. اسی طرح پھر آپ پڑھو گے اس میں قرأ، قرأوا. اسی طرح یقرأ، یقرآن، تقرؤون. ہم نے اگر کسی کو کہنا ہو اس نے پڑھا تو اس کے لیے قرأ. تو نے پڑھا اس کے لیے قرأت. میں نے پڑھا قرأت. اس طرح گھمانا پڑتا ہے. یہ آپ کو پتا چلے گا فن صرف سے انشاءاللہ.